اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ہم دیکھیں جو ہماری مسلم حکومتیں ہیں اور اس میں بہت مقتدر حکومتیں بھی ہیں اور بہت طاقتور بھی ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنے میں نظر نہیں آیا کہ کسی حکومت کی طرف سے کوئی باقاعدہ طور پہ کوئی عملی کارروائی کی گئی ہو یا آواز اٹھائی گئی ہو. تو اس میں پاکستان اپنا کیا کردار ادا کر سکتا ہے اور پاکستانی لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ مسلمان اس وقت پوری دنیا میں پس رہے ہیں، اور جب تک یہ باہمی طور پر مل کر ایک دوسرے کے ساتھ ان مظالم کا مقابلہ نہیں کریں گے، اس وقت تک اس کا درست طور پر مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت نے جس خوبصورتی کے ساتھ خاص طور پر توہین رسالت کے مسئلے پر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آواز اٹھائی ہے، اور جس انداز سے پاکستان میں ایک نئی اسٹرینتھ اور پوٹینشیلٹی کے ساتھ لوگ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں نئی قیادت کے ساتھ، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک بہت مضبوط پوزیشن میں ہے. اور یقیناً اگر ہم دنیا کی کسی بھی فورم پر کوئی بات کہیں گے تو اس آواز کو بہت توجہ کے ساتھ سنا جائے گا. اس حوالے سے وزارت خارجہ کی جانب سے بھی کوشش کی جا سکتی ہے، اور جب تک بڑے پیمانے پر ایک بہت ساؤنڈ اینڈ لاؤڈ وائس کے اندر احتجاج نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک یقیناً اس حوالے سے کوئی مثبت پیش رفت نہیں ہو سکتی. افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ خاتون جو دنیا کے بدترین اس وقت مظالم کے اندر شامل ہے، تو ایسے لوگوں کو باقاعدہ جو ہے وہ نوبیل پرائز تک دے دیا جاتا ہے، اور ان لوگوں کو پرامن ہونے کا داعی بھی کہا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت پاکستان جس طرح سے ماضی میں بھی اپنی اسٹرینتھ کا اظہار کر چکی ہے، اور یقیناً اگر حکومت پاکستان عالمی سطح پر اقوام متحدہ میں اور خاص طور پر OIC میں اور پھر براہ راست بھی اگر اپنے خارجی جو ان کے تعلقات ان کو استعمال کرتے ہوئے